آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتا۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ۔ اچھا، اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر۔ تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی۔ دوسری بات، اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے، اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔